الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدر جلسہ حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم اپنی پیرانہ سالی کی بنیاد پر اور کافی دیر بیٹھنے کی بنیاد پر وہ تشریف لے گئے ہیں، لیکن شہر کے معزز مفتیان کرام، علماء اعظام، ائمہ اعظام تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات بھی بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ عجیب بات ہے کہ طلباء نے اپنی روحانی چیزیں جو حاصل کی تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی اور آپ اپنی روحانیت حاصل کیے بغیر جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑی توجہ سے ہم دین کی بات کو سنیں اور عمل کے جذبے سے سنیں اور اخلاص کے ساتھ سنیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی خوشی کا موقع ہے اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے طلباء اور طالبات کا پروگرام سنا، پوری جسارت اور دلیری اور جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا اور اپنے مافی الضمیر کو ادا فرمایا۔ اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ شہر کھرگون کے جملہ علماء کرام ہر مسجد کے ایک اسٹیج پر آپسی محبت، بھائی چارے، ہمدردی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جمع ہیں اور پروگرام کو بچوں کی ہمت افزائی کے ساتھ اس کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں خاموش ہو جاؤ بیٹا، تھوڑی دیر توجہ سے سن لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ محترم حضرات، آپ کے جو شہر کے علماء ہیں یہ اچھے خطیب بھی ہیں، اچھے واعظ بھی ہیں، اچھے مقرر بھی ہیں، ان سے آپ برابر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ رسماً ہم لوگوں کو یاد کیا گیا ہے، اصل فائدہ اٹھانے کے لیے، روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے آپ کے علماء اور آپ کے ائمہ اور مفتیان کرام ہی ہیں۔ انہی سے آپ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مزید ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور ان سے قریب رہیں، یہی ہماری سعادت کی بات ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلی نیت یہ کر لیں کہ یہ دینی جلسہ ہے۔ یہ جلسہ اس لیے نہیں ہے کہ فلاں نے تقریر اچھی کر دی اور فلاں نے تقریر اچھی نہیں کی، فلاں کی تقریر میں مزہ آیا اور فلاں کی تقریر میں مزہ نہیں آیا۔ یہ ہماری دینی مجلس اس لیے نہیں ہوتی،
اگر اس لیے ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا بیٹھنا جاگنا یہاں سننا اور سنانا سب بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، دوسری جگہ فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی بہت قدر ہے، حسن نیت کی بڑی قدر ہے۔ معمولی سے معمولی عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہماری نجات کے لیے بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے کافی اور وافی ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑا عمل اگر دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے لیے کیا جائے تو وہ ناکافی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مخلص کا سفینہ ڈوبتے ڈوبتے کنارے لگ جاتا ہے، اور غیر مخلص کا سفینہ کنارے لگتے لگتے ڈوب جاتا ہے۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ پہلے نمبر پر نیت کر لیجئے کہ آج کی اس مجلس میں، آج کے اس جلسے میں جو بات سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی میں رد و بدل لانے کی کوشش کروں گا، ایک سچا پکا مسلمان بنوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو تمام کائنات کی چیزوں سے معزز، مکرم، محترم اور مقدس بنایا ہے۔ اس لیے نہیں کہ انسان طاقتور ہے، اس لیے کہ طاقت میں اونٹ انسان سے بڑا ہوا ہے۔ اس بنیاد پر انسان کی فضیلت اور انسان کا تقدس نہیں ہے کہ اس کا جسم زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ ہاتھی کا جسم انسان سے زیادہ بڑا ہے، اور بھی دوسری مخلوقات ہیں جن کے جسم انسان سے بڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی فضیلت طاقت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ شیر اور چیتے اور درندے انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ انسان کی فضیلت خوبصورتی کی بنیاد پر بھی نہیں ہے کہ انسان خوبصورت ہے تو اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں بعض پرندے ایسے خوبصورت ہیں کہ ان کی مثال نہیں، اتنے حسین ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ انسان کو فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسان کو جو مقام، انسان کو جو مرتبہ، انسان کو جو فضیلت، انسان کو جو عظمت حاصل ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس مال و منال نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا، خوبصورتی نہیں تھی، لیکن ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس حکمت تھی، ان کے پاس دانائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے لیے امر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کر کے، ان کی نصیحتوں کا ذکر کر کے، ان کی حکمت کی باتوں کا ذکر کر کے پوری ایک سورت، اس کا نام ہی ہے سورہ لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں اس سورت کو رکھ کر قیامت تک کے لیے ان کو امر بنا دیا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور اس حکمت، اس علم کے نتیجے میں ہم نے ان سے کہا کہ شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے حسین تھے، خوبصورت تھے، اور ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، لیکن جب تک ان کو علم نہیں ملا، ان کو حکمت نہیں حاصل ہوئی، دانائی ان کو حاصل نہیں ہوئی، تو قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہ لوگوں نے ان کو معمولی درہموں میں، تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا، اور بکنے کے بعد پھر وہ عزیز مصر کے یہاں پہنچے اور وہاں سے جیل پہنچے، لیکن جب اللہ نے ان کو علم عطا فرما دیا،
ان کو حکمت عطا فرما دی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب ان کو حکم اور علم عطا فرما دیا گیا تو وہ بادشاہ نے ان کو بلایا اور اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا، اور انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور مجھے اس کا علم بھی ہے۔ تو علم بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے، اور جس سے انسان بلندی پر پہنچ سکتا ہے، وہ علم کی طاقت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اس کتاب کی برکت سے ایک قوم کو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں، جبکہ اس کی ناقدری کرنے والوں کو پستی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات بلند فرمائے گا۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، علم وہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس سے انسان بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، ان کے علم کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں انسانوں کا علم، اللہ نے انہیں جناتوں کا علم، اللہ نے انہیں ہواؤں پر طاقت دی، اللہ نے چرند، پرند، چونٹیاں اور چھوٹے بڑے سب جانوروں کی بولیاں اور ان کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، اے لوگو ہمیں علم عطا فرمایا گیا ہے، پرندوں کی زبان ہم کو سکھائی گئی ہے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ایک چونٹی کہنے لگی ارے جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی زبان کو سمجھ گئے، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، اور سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات سے اور کہنے لگے اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ علم ہوتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے، علم غرور کے لیے نہیں ہوتا، علم تکبر کے لیے نہیں ہوتا، علم بڑا بننے کے لیے نہیں ہوتا، علم شکر کے لیے ہوتا ہے، علم خدا کی معرفت کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ علم آ جاتا ہے تو غریب سے غریب آدمی، فقیر سے فقیر آدمی، جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہ ہو، جس کا کوئی کیریکٹر نہ ہو، وہ آدمی بھی بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے اور ان کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اور ایسی کنڈیشن ہے ان کے مقابلے میں اہل ایران اور ان کے مقابلے میں اہل روم تھے، جن کے پاس طاقتیں تھیں، جن کے پاس قوتیں تھیں، جن کے پاس محلات تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس سواریاں تھیں، جن کے پاس فوجیں تھیں، اور قرآن نے صحابہ کا ذکر کیا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہارا حال یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، جیسے چیل ایک بچے کو، ایک چوزے کو اچک کر لے جاتی ہے، بالکل یہ کنڈیشن تمہاری بنی تھی۔ اور تمہاری کنڈیشن ایسی تھی جیسے سخت سردی کا موسم ہو، شب 12 ہو، اور سختی کے موسم میں سخت بارش ہوئی ہو، اور بکری اگر اس میں بھیگ جائے تو کیسی وہ ٹھٹھرتی ہے اور کیسی وہ سمٹتی ہے، کیسی وہ ڈری اور سہمی رہتی ہے۔ قرآن نے کہا وہ کنڈیشن تمہاری تھی، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرما رہا تھا اور کہہ رہا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ یہ روح کون عطا فرماتا ہے؟
میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، انسان مرکب ہے، جڑا ہوا ہے دو چیزوں سے، ایک جسم سے اور ایک روح سے۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم سے ایک روح سے۔ جسم کی غذا ہماری مٹی کی ہے اور روح کی غذا آسمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس بات کو بڑے پرزور انداز میں اس کا ارشاد فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اللہ نے روح کہا ہے قرآن کو کہ ہم نے آپ کی جانب ہمارے امر سے روح الہام کی، ہم نے روح کی وحی کی۔ اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے۔ یہ ہماری جو جسم کی ضرورت ہے، ایک جسم کی ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، کپڑے ہماری ضرورت ہے، کاروبار ہماری ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس سے زیادہ بڑی ضرورت ہماری روحانی ہے۔ آج ہم دنیا کے چکر میں پھنس کے ہم اپنی اصل جو ضرورت تھی، ہماری روحانی جو غذا تھی، اس غذا کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور ہم نے اپنی مادی غذا، جسم کی غذا، ہاتھ پیروں کی غذا، کھانے کی غذا، پیٹ کی غذا، کپڑے اور تمام جو دنیا کے اسباب ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ہیں، ساری قدرت، ساری طاقت، ساری صلاحیتیں ہم نے اس پہ لگا دی۔ اور جو روحانی غذا ہے میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، روح ہے، تب تک انسان کی قدر ہے۔ اگر روح نکل جائے تو آدمی مردہ ہے۔ ناک بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، دانت بھی موجود ہے، چہرہ بھی موجود ہے، ہاتھ پیر بھی موجود ہے، اس کے باوجود آپ اس کو مردہ کہہ رہے ہیں۔ روح سے انسان ہے، روح کا جو مقام ہے وہ بڑا مقام ہے۔ روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کو طاقتور بنانے کے لیے، روح کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے، روح ہماری طاقتور رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم ہماری روح کی غذا ہے۔ صحابہ کا کیا عالم ہوا؟ صحابہ کو یہ روح حاصل ہو گئی تو وہ صحابہ جو زنا کے لیے عورت کا چکر کاٹا کرتے تھے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو گیا، قرآن کی غذا ان کو مل گئی، روحانی غذا ان کو مل گئی، اور جب وہ آتے ہیں اور اس عورت کا سامنا ہوتا ہے، اس عورت کو سامنا کرنے سے وہ اپنی نظریں نیچی کر لیتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم مجھے دیکھنے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ گیا، مجھے میری روحانی غذا مل گئی، اب میری نظر تمہاری طرف اٹھ نہیں سکتی۔ یہ تبدیلی، یہ انقلاب زندگی کے اندر، یہ تاریکی سے، ظلمت سے نور کیسے پیدا ہو گیا؟ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ روحانی غذا ملی قرآن سے، یہ روحانی غذا ملی محمد الرسول اللہ کی سیرت سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ حضور کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر گھر سے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، محمد کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے بہن بہنوئی کی خبر لو۔ گھر پہنچے، دیکھا کہ بہن اور بہنوئی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ طلحہ ان کے کانوں میں پڑی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ قرآن سنا۔ جو آدمی قتل کے لیے چلا، اس کی دنیا بدل گئی، اس کا دل بدل گیا، اس کا دماغ بدل گیا۔ بہن سے کہا کہ میں بھی اس قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، سننا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ پہلے نہاؤ، اس کے بعد تم اس کو ہاتھ لگانا۔ اور پھر حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا عمر؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ نور لینے آیا ہوں جو نور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اور کلمہ پڑھا۔ کہا کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تیری قوم ہمیں کھلا نماز نہیں پڑھنے دیتی۔
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے ساتھ چلیے، اور خانہ کعبہ میں لے کر گئے اور خود پہرے دار بن کر خانہ کعبہ پہ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کر رہے ہیں جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو وہ آئے اپنی بیوی کو بیوہ کرے، اپنے بچوں کو یتیم کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے دیکھے۔ یہ کیا انقلاب پیدا ہو گیا؟ یہ ظلمت سے، یہ تاریکی سے یہ نور کہاں سے آ گیا اور اچانک کیسے پیدا ہو گیا؟